منبر نور پر جلوہ بار علماء حفاظ خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبیر سرکار اعلیٰ حضرت مظہر حجت الاسلام جانشین اسلاف حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد اسلام رضا خان صاحب قبلہ وانوار السادات پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید سراج ہاشمی صاحب قبلہ و دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انه لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم۔ محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد تاج رسول اللہ قاطبة، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم، مولاي صل وسلم دائما على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی قدر وقار، آئیے بلا تمہید اور تاخیر کے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا سیاح لامکان کشور خوبان خاتم پیغمبران راحت جان عاشقان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداء علیہ التعیہ والثناء کی بارگاہ ناز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد رسول رب العالمین رحمت للعالمین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آباء و اجداد کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے مظہر حجت الاسلام جانشین اسلاف نبیر سرکار اعلیٰ حضرت حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد ارسلان رضا خان صاحب قبلہ ادام ذلہ علینا نے اپنا قیمتی وقت اس خانقاہ عالیہ قادریہ رجبیہ نانپارہ کو عطا فرمایا، ماشاءاللہ سبحان۔ اور الحمدللہ منبر نور پر سادات کرام بھی جلوہ افروز ہیں، ادھر علماء ادھر سادات، ان دونوں کے فیض کے درمیان بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے دیکھا کیا دیکھا؟ پیغام مل گیا یہیں سے، دیکھا
وہ پیغام جو بریلی کے رضا نے عطا فرمایا وہی پیغام آج حضور ارسلان میاں نے عطا فرما دیا. بولو سبحان اللہ, سب بولو سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا حضرت نے؟ اللہ اللہ. ہم ابھی بتا رہے تھے آپ کو, ایک طرف سید زادگان بیٹھے تشریف فرما ہیں اور ایک طرف نائب رسول, ایک طرف آل رسول ایک طرف نائب رسول, اور دونوں کے فیضان کے درمیان خالد رضا قادری آپ کے درمیان کھڑا ہے. اور جیسے ہی حضرت نے سنا کہ سید زادہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے تو اپنے آباء و اجداد کی اس سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہوئے کہ بریلی کے رضا نے جس طرح سیدوں کی تعظیم اپنے زمانے میں کر کے بتائی تھی اسی طرح آج ارسلان میاں نے ہمیں کر کے دکھائی ہے. بولو الحمدللہ ثم الحمدللہ, بولو ماشاءاللہ. خاندان اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت, نبی رہے سرکار اعلی حضرت, مظہر سرکار حجت الاسلام, وارث علوم سرکار تاج الشریعہ. زندہ باد زندہ باد. یہ پیغام ہے اور میں بھی اپنی گفتگو شروع کروں گا. حضرات, آج آپ کے درمیان جو شخصیتیں جلوہ فروز ہیں, اور چونکہ ایک اعلان اور ہوا تھا کہ اسی بزم میں حضور محدث کبیر بھی جلوہ فروز ہوں گے, تشریف لائیں گے, مگر حضرت بہرائچ شریف تک تشریف لائے اور طبیعت نے اچانک طبیعت میں ناسازگی آئی جس کی وجہ سے حضرت بہرائچ شریف سے واپس تشریف لے گئے اور حضرت کی آمد نہیں ہو پائی. مگر حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ کی ذات وہ ذات ہے. اللہ اللہ, میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت ارسلان میاں صاحب قبلہ کئی وجہوں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, پروانہ شمع رسالت سے نسبت اور آپ سے رشتہ رکھتے ہیں حضرات. اور صرف ایک نسبت ہوتی ہے اور ایک نسبت کے ساتھ ساتھ یعنی نسبت نسب ہے, ایک نسبت نسب ہے اور ایک نسبت علم ہے. حضور ارسلان میاں کی ذات وہ ذات ہے جو اعلیٰ حضرت سے نسبت نسب بھی رکھتی ہے اور اللہ کے فضل سے نسبت علم بھی حضور ارسلان میاں رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد 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 زندہ باد. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میں عرض کا ایک کیمرہ بند کر لو, چلو بند کرو کیمرہ. میں بار بار اعلان کرتا ہوں اس بات کا اور سن لو, آج بالکل بار بار کہتا ہوں اور یہ کہنا میرا بجا ہے. الحمدللہ میں اپنے ماضی سے توبہ پھر بار بار بتاتا ہوں اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے, اور مجھے کوئی عار نہیں. اپنی ماضی سے توبہ اور اپنے حال پر استقامت کی دعا کرتا رہتا ہوں. اللہ کے فضل سے خانقاہ عالیہ قادریہ رجبیہ مدرسہ عزیز العلوم نان پارا کے تعلق سے میں بتا دوں, واضح کر دوں, اور جامعہ عالیہ مصطفیہ مدرسہ عزیز العلوم کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں, یہ دونوں خانقاہیں اور یہ ادارہ اور یہ خانقاہ, یہ وہ خانقاہ ہے جسے جو کچھ بھی ملا, جو کچھ بھی عطا ہوا, جتنا فیض و برکت ملا تو بلا شبہ سرکار اعلیٰ حضرت کے در سے ملا ہے, سرکار مفتی اعظم کے در سے ملا ہے, حجت الاسلام کے در سے ملا ہے, مفسر اعظم ہند کے در سے ملا ہے. اس وجہ سے ہم نے تصوف کی اس تعلیمات کو سے تعلیم کو سیکھا ہے. یک در گیر محکم گیر, ایک در پکڑ لو کہ کوئی ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے میرے دادا جان نے بریلی کا دامن تھاما تھا تو میرے بابا نے بھی تھاما ہے, اور الحمدللہ یہ فقیر قادری خالد رضا بھی بریلی کا ہی دامن تھامے ہیں. سبحان اللہ اللہ کے فضل سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ بات نہیں سمجھ میں, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں بتا دوں آپ کو, ویڈیو کا مسئلہ ہو, مائک پر نماز کا مسئلہ ہو, اسی طریقے سے چلتی ٹرین میں نماز کا مسئلہ ہو, اسی طریقے سے اور وہ مختلف فی مسائل کہ جن مسائل میں علماء کی اپنی آرا ہے, مگر اللہ کے فضل سے خانقاہ عالیہ قادریہ رجبیہ مدرسہ عزیز العلوم کا موقف
وہی موقف ہے جو بریلی کا موقف ہے، جو تاج الشریعہ کا موقف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں کا دارالفتہ بھی پابند ہے اس سلسلے میں، اللہ کے فضل سے یہ دارالفتہ پابند ہے۔ یہاں سے فتویٰ وہی دیا جاتا ہے جو بریلی کا فتویٰ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ جو بریلی کا فتویٰ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے پیران کرام اللہ کے فضل سے بہت بڑی بڑی خانقاہوں میں بہت اعلیٰ کوالٹی کے اللہ کے فضل سے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضور ارسلانیہ کی شان یہ ہے کہ آپ فقط پیر وہ والے نہیں، وہ والے پیر نہیں کہ بس ہاتھ چموایا، نذرانہ لیا، جیب میں رکھا، اللہ کے فضل و کرم سے بریلی نے اپنی ایک الگ پہچان قائم کر رکھی ہے، بریلی نے اپنی ایک الگ شان قائم کر رکھی ہے۔ اور اس شان کا اظہار ابھی چند سال ہوئے بریلی شریف میں حضور ارسلانیہ صاحب قبلہ نے اپنا رضوی دارالفتہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے گیٹ کے جسٹ سامنے قائم فرمایا۔ اور بحمد اللہ بفضل اللہ جب خانقاہوں کے سجادہ نشین، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بعض سجادہ نشین بیٹھ کر کے پیروں سے نذرانے لے کر کے جب خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، نہ انہیں قوم کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو مصطفیٰ پھیلانے کی فکر ہوتی ہے، تو بریلی کا یہ شیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے قوم کو پیش آنے والے وہ مسائل جن کا حل کہیں موجود نہیں ہوتا، ارسلان میاں اپنے قلم کے ذریعے سارے علماء کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے یہ فیض، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فیض کیسا ہے؟ یہ وہی فیض ہے جو چند سال سے دارالفتہ میں ابھی چند سال ہوا دارالفتہ کھلے ہوئے، مگر اللہ کے فضل سے اتنا موٹا فتویٰ رضوی دارالفتہ و تربیت فقہ و افتاء شائع ہو گیا۔ یہ کس کا شاہکار ہے؟ حضور ارسلانیہ، اور اس کی جلد ثانی بھی آنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین پر ایک فرقہ ہے، فرقہ طاغیہ باغیہ، اس کا نام ہے، ہم نام لے لیں بہت سے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کہیں گے یہ مولانا اٹھتا ہے تو کھچائی ضرور کرتا ہے، مگر اللہ کے فضل سے ہم جانتے ہیں ہم میٹھی میٹھی تقریر کر کے سب کو خوش کر دو، صلح کلیوں تم بھی خوش ہو جاؤ، فلانے تم بھی خوش ہو جاؤ، تم بھی خوش ہو جاؤ۔ ہم نے یہ نہیں سیکھا، الحمدللہ امام احمد رضا کی تربیت سے یہ سیکھا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ بولو یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ کس نے سکھایا؟ بریلی کے رضا نے عطا فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے ہندوستان میں ایک مولوی آیا تھا اسماعیل دہلوی، اور کس کی تعلیم لے کر کے آیا تھا؟ کس کی تعلیم؟ ابن عبد الوہاب نجدی کی تعلیم نجد سے لے کر کے آیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں معاذ اللہ اس نے کتاب لکھی، اور کتاب لکھ کر کے اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے درمیان فرقے پھیلائے، اور فرقے پھیلا کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر تقویت الایمان کے ذریعے اتنا انتشار ہندوستان میں ہوا۔ آج جو اپنے مولویوں کو معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں سنو، تمہارے مولویوں کی کتابوں کو انگریزوں نے چھپوایا لندن سے، اور چھپوا کر کے فری میں بانٹا۔ اگر اس کتاب میں اسلام لکھا ہوتا تو انگریز کبھی نہ بٹواتا، اسلام نہیں لکھا تھا، اسلام کو توڑنے والی چیزیں لکھی تھی، اسی وجہ سے انگریز نے لندن سے چھپوا کر کے بٹوایا۔ تو ارسلان میاں صاحب قبلہ نے اس کتاب کا ترجمہ، جسے ابن عبد الوہاب نجدی نے جب وہ غلط عقیدے پھیلائے، تو ان کے بھائی اور ان کے گھر کے شخص بہت بڑے عالم حضرت علامہ حضرت شیخ سلیمان ابن عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب لکھی، 2 رسالے لکھے، اور اس رسالے کا ترجمہ جو عبد الوہاب کے رد میں آپ نے لکھا تھا، اس کے ابن عبد الوہاب کے رد میں اس کا ترجمہ اردو زبان میں ابھی تک نہیں آیا تھا، کسی نے اس عربی زبان کی کتاب کا ترجمہ نہیں کیا تھا۔ اس کا ترجمہ الحمدللہ ان دونوں کتابوں کا ارسلان میاں نے اردو زبان میں فرمایا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوالٹی ہے نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہے
وہ جو خالی ہاتھ چما کے چلے جاتے ہیں. ہاں ہم نے کہا ہو دم تو آؤ تم بھی کسی وہابی مولوی کی کتاب کا رد اس انداز میں کر کے دکھاؤ. الا ماشاءاللہ. ہاں لگا رہا ہوں الا ماشاءاللہ بار بار اعتراض نہ ہو. اور یہ تربیت لوح و قلم اللہ اللہ یہ بھی آپ کے دارالفتہ سے شائع ہوئی. اللہ رب العالمین حضور ارسلان میاں کا سایہ اور حضور سید زادوں کا سایہ اللہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے. بولو آمین. اب میں عرض کرتا چلوں ذرا دیکھو میں آج پھر اعلان کیے دیتا ہوں اور ہر سال میں اعلان کرتا رہتا ہوں اور پھر کر رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ فقیر قادری جب تعلیم کے میدان میں تھا جب پڑھ رہا تھا طالب علمی کے دور میں سے گزر رہا تھا تو ہم سے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا جامعہ اشرفیہ چلے جاؤ. ہم نے کہا وہ سنیوں کا عظیم ادارہ ہے سنیوں کا عظیم قلعہ ہے ہمارے سر کا تاج ہے جاؤ فلاں مدرسے میں چلے جاؤ وہ ہمارے سر کا تاج ہے. مگر ہم نے کہا نہیں آپ کا مشورہ ٹھیک ہے آپ اپنی صلاحیت کے مطابق مشورہ دیتے ہیں مگر سنو میں جاؤں گا تو کہیں اور نہیں بریلی کے یا تو تاج الشریعہ کے مدرسے میں جاؤں گا یا تو حضور اعلیٰ حضرت کے قائم کردہ مدرسے میں جاؤں گا. اس وجہ سے کہ میرے دادا کو جو کچھ ملا بریلی کے منظر اسلام سے ملا اور الحمدللہ آپ جو فیض یہاں پڑ رہا ہے وہ بھی بریلی کے منظر اسلام کا فیض ہے. تو بریلی کیوں کرتا ہوں؟ کوئی سوال کر سکتا ہے مولانا ہر بات میں بریلی 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 یہ کیا ہے بریلی بریلی؟ آپ ہر بات میں بریلی بریلی کرتے ہو ملتا کیا اس سے؟ ہم نے کہا سنو بریلی کیوں بریلی صرف ہم نے نہیں کیا بریلی ذرا دیکھو وقت کی عظیم خانقاہ مشائخ کے چوچا مقدسہ کتنی بڑی خانقاہ اور کتنی اعلیٰ خانقاہ ہے کہ چوچا شریف اور وہاں کے سید سادگان اللہ اللہ جب وہاں پہنچو گے تو کہ چوچا شریف سے بھی آپ کو ان سید سادوں کی زبانی بریلی بریلی کا نعرہ گونجتا ہوا سنائی دے گا. آپ چلے جاؤ بلگرام کے سادات کی بارگاہ میں کمی وہاں کوئی نہیں ہے کسی طرح کی کمی نہیں ہے مگر کیا وجہ ہے وہاں سے میر سید عبد الواحد بلگرامی بھی موجود ہے میر سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ بھی موجود ہے مگر پھر بھی بریلی بریلی کرتے ہیں. ادھر آپ آ جائیے سرکار مسولی کی بارگاہ میں میر شاہ اسماعیل موجود ہے مگر پھر بھی وہاں مسولی کے سید سادے بریلی بریلی کرتے ہیں. ادھر جائیے محرورہ مقدسہ کی سرزمین پر ایک گنبد کے نیچے اللہ نے 7 قطب عطا فرمائے ہیں اور وہ 7 قطب ایک گنبد کے نیچے لیتے ہیں. اتنی بڑی خانقاہ محرورہ ہے مگر بریلی وہ بھی کر رہے ہیں. ہم نے کیا معلوم ہوا ان لوگوں نے کچھ دیکھا تھا تب تو بریلی کیا. ارے وہ کیا دیکھا تھا مصطفیٰ کے عشق کی سچی جھلک بریلی میں دیکھی تھی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت سرکار اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ہم نے کہا ذرا غور تو کیجئے ان مشائخ اور بریلی کے محررہ کے سید سادے کیا بولتے ہیں. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ارے ادھر والے بھی بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضور کے استقبال میں بول رہا ہوں اور مجھے تو زیب نہیں دیتا بڑوں کے سامنے اتنا بولیں مگر کچھ عرض کرنا ضروری ہے. حضرات یہ آج آپ جلسہ دیکھ رہے ہیں اس چھوٹے سے صحن میں ہو رہا ہے اور ہمارے حسین میاں کی بڑی ہمت ہے بہت ہمت ہے. میرے والد صاحب کی دعائیں اور سرپرستی میرے والد صاحب کی دعائیں اور سرپرستی ان پر اور ان کی بڑی ہمت. آپ کو معلوم ہے اس سال مدرسے کا چندہ رمضان شریف میں بڑا مختصر ہوا اور بات آئی یہ اسی قربان گاہ کے سامنے ایک زمین لینے کی. قیمت کیا تھی؟ قیمت تھی 40 لاکھ. اللہ اکبر. ہر ایک نے ہاتھ کھڑے کر دیے. گھر میں سب نے کہا اتنی قیمت کہاں سے ادا کریں گے. ہم نے بھی کہا ابھی ٹھہر جائیے اتنی قیمت کہاں سے ادا کریں گے مگر اللہ اللہ بزرگوں کا فیض. حسین میاں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. حسین میاں نے کہا میرے جد امجد فرمایا کرتے تھے کام رکنے کا نہیں. اے دل ناداں کوئی عالم غیب سے ہو جائے گا ساما کوئی. اللہ کے فضل
فضل سے آج آپ کے سامنے جو لنگر ہوا ہے اسی 40 لاکھ کی زمین میں ہوا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان ان کی اللہ۔ ہمت۔ اور ابھی میں بیٹھا تھا اسٹیج پر تو مجھ سے کہنے لگے میرا ارادہ ہے میں بریلی کے شہزادوں کو بلاؤں اور اتنا چھوٹا سا گلی کوچوں میں پروگرام ہوں اور مجمع سمائے نہ، مجمع آئے تو کہاں سے آئے اور تھوڑا سا میدان ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ہم نے کہا کیا کریں گے آپ؟ ابھی اسٹیج پر ہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے فرمایا، کہا اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک، وہاں سے لے کر کے وہاں تک، یہ سارا ایریا ہم چاہتے ہیں ایک مرتبہ اس کو شہید کر دیں اور اس کی زمین کو سڑک یہاں سے بالکل خالی کر دیں، یہ دیواریں ہٹا دیں۔ جب جلسے کا اگلے سال پروگرام آئے تو آپ ایسا کریں تو انشاءاللہ اسٹیج یہاں لگے گا اور مجمع اس پورے یہاں سے لے کر کے وہاں تک کے پورے خطے میں ہوگا، انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، ارے ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر جب یہ بریلی کے شہزادگان تشریف لائیں گے پھر اپنے قدموں کی برکت انشاءاللہ اس احاطے میں اور زیادہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ وہ نئی بلڈنگ بھی تعمیر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ انہی کی ہمت ہے اور یہ میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں۔ اور میں ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت مفتی صاحب قبلہ علماء سب تشریف فرمائے یہاں اور سارے علماء بیٹھے ہیں۔ آج عزیز العلوم میں بتا دوں، سن لو نانپارہ والوں تم بھی سنو، گاؤں دیہات سے آنے والوں آپ بھی سنیے، اور ٹیکم گڑھ جتارا بدلہ خرگا پور ایم پی مہاراشٹر ناسک سے آنے والوں آپ سب بھی سنو سنو۔ عزیز العلوم یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے کے لیے مفتی اعظم عالم نے بار بار ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی، سبحان اللہ، محدث اعظم نے دعا فرمائی تھی، سبحان اللہ، مجاہد ملت نے دعا فرمائی تھی، سبحان اللہ، شیرویش اہل سنت نے دعا فرمائی تھی، سبحان اللہ، اور بڑے بڑے مشائخ کرام حضور صدر الشریعہ نے دعا فرمائی تھی۔ حضرات بڑے بڑے مشائخ کرام، ان بڑے بڑے علماء، علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی تھی، علامہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان بڑے بڑے علماء نے اس ادارے کو چلانے کے لیے آگے اس پہ بڑھانے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ہم نے کہا عزیز العلوم پہ اعتراض کرنے والوں، عزیز العلوم کے تعلق سے بتیاں کسنے والوں، سنو، تم خالد رضا کی ذات پہ ایک بار قول کرو گے برداشت ہوگا، ہمارے ابا کو کچھ کہو گے برداشت ہوگا، مگر اس عزیز العلوم کی برائی مجھے گوارا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مفتی نانپارہ نے آج تم اس دورے ترقی میں تعمیر کر رہے ہو مدرسوں کی، آج تم سیٹوں کی چاپلوسی کر کے مدرسے بنا رہے ہو، آج تم باطل پرستی کر کے مدرسے بنا رہے ہو، مگر اللہ کے فضل سے مفتی نانپارہ نے جب مدرسہ بنایا تھا تو کتنی مشقت سے بنایا تھا کہ ان کی ماں کا جو دہیز تھا، اس دہیز میں جو پیتل کے برتن تھے، ان پیتل کے برتنوں کو بیچ کر کے اس عزیز العلوم کی زمین اس زمانے میں 600 روپے کی حضرت مفتی نانپارہ نے خریدی تھی۔ ہم نے کہا سنو، میرے جد امجد نے کھیتوں کی چاپلوسی کر کے اس مدرسے کو نہیں بنایا، الحمدللہ حق کی آواز بلند کر کے بنایا ہے، اپنے خون پسینے کی محنت سے اسے بنایا ہے، اس وجہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں مگر عزیز العلوم کے خلاف کوئی بولی برداشت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اسے سن لیجئے، پھر سن لیجئے، کیا کہنے حضرت، پھر سن لیجئے، میں کہتا چلوں، عزیز العلوم کی رگوں میں بنیادوں میں مفتی اعظم نانپارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا خون سمویا ہے، اور اسی لیے فرماتے ہیں میں اور میرے مدرسے کی ایک ایک اینٹ الحمدللہ رضوی ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اور میرے مدرسے کی ایک ایک اینٹ رضوی ہے۔ اور ہم یہاں صلح کلیت کو بھی برداشت نہیں کرتے، نہیں برداشت کرتے، صلح کلیت بھی ہمارے یہاں برداشت نہیں ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ، اللہ کے فضل سے یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، پھر بھی ہم اپنے سر پر بٹھا لیں، تب تک سر پر بٹھالتے ہیں جب تک اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم ہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے یکسر منہ انحراف ہوا تو پھر عزیز العلوم کے یہ بانیان اور یہ مدرسین انشاءاللہ آپ کو اپنی جوتیوں کے تلے بھی نہیں لائیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اگر سکھایا جاتا ہے، پڑھایا
جاتا ہے تو صرف یہی بتایا جاتا ہے عشق رسول کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، سبق حق کیا ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز کیا ہے، صرف یہی بتایا جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ کیا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور یا رسول اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، یہاں کے طلبہ میں ان کی وجہ میں عشق مصطفیٰ کا وہ شرم دوڑایا جاتا ہے جسے یوں تعبیر کر لیجئے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ کروں کیا کروں جہاں نہیں یا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ، سنو، جاؤ گے تو کیا یہاں اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹ جاؤ گے؟ ارے کیا ہٹ جاؤ گے؟ سن لو، جس دن تم مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے، یہاں کا نام لے کر کے بعض مولوی کہنے لگے میں تفضیلی ہو گیا، میں فلانا ہو گیا، میں وہاں پڑھا ہوں۔ میں نے کہا سن لو، اگر یہاں پڑھے ہو اور اگر اس مشن سے ہٹ گئے جو سرکار غازی، سرکار دیواں، سرکار مدار، سرکار کچوچا، سرکار وارث، سرکار اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا، تو سنو، عزیز العلوم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، تمہاری سندیں منسوخ کر دی جائیں گی اس وقت تک کہ تم عزیز العلوم کے فارغ کہلانے کے حقدار ہو، جب تک تم حسام الحرمین کی تصدیق کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک پر قائم ہو تو کہہ سکتے ہو ہم عزیز العلوم کا پروڈکٹ ہیں، اور اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹ گئے، مشن سے ہٹ گئے، تو تمہارے لیے وہ کاغذ کا ٹکڑا کوئی کام نہیں، وہ کاغذ کی سند کوئی کام نہیں۔ تو سنو، تم کو بھی تعلیم و تربیت یہی ہے کہ جہاں بھی رہنا ہے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہنا۔ انشاءاللہ بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور جد امجد کی زبانی تمہیں یہ کہنا ہے۔ میں تقریر تو کرتا رہتا ہوں، سننے والے سنتے ہیں، ارے عریب قریب والے ہو تنی ہاتھ اٹھائے دیو، ہتھوا اٹھائے دیو عریب قریب والے۔ یہ دیکھو بہت ہے، بدلا چوراہا کے، بہروا کے، شنکر پور کے، ملنگ پوروا کے، سب دکھ تو رہے یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں تشریف فرمائیں، اپنے جد امجد کی زبانی تمہیں سنائے دیتا ہوں۔ سنو، میرے دادا جان نے کیا کہا تھا اور اپنی نسبت واضح کر دی تھی، خارجی ہوں نہ رافضی ہوں میں، کیا کہنے، نہ میں خارجی ہوں الحمدللہ، جن کے چہرے بگڑتے ہوں بگڑے، جانا ہو جائیں، اتنے رہیں گے، کتنے اتوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنے رہیں گے مگر حق پر رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اتنے اور اتنے سے اتنے بھی ہو جائیں تو بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، جسے جانا ہو چھٹک کے چلا جائے۔ جہنم تو کہتی ہے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، جہنم تو کہتی ہے ہمارا پیٹ اور بڑا ہے، اے اللہ کوئی اور جہنمی ہے اللہ بھیج دو، تو جو وہاں بھی ہو جائے، کیا کہنے، واہ واہ جائے ضرورت نہیں، واہ واہ رافضی ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، غیر مقلد ہو جائے، اہل حدیث ہو جائے، شیعہ ہو جائے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو احمد رضا کے دامن تلے لگ کر کے غوث اعظم کے دربار میں جانا ہے۔ ہاں انشاءاللہ۔ تو میرے جد امجد نے کیا کہا تھا؟ سنو، خارجی ہوں نہ رافضی ہوں میں، بندے مرتضیٰ علی ہوں میں، اور شاہ احمد رضا کے در کا غلام، سگے دربار سنجری ہوں میں، اور اعلیٰ حضرت کے فیض جاری سے حنفی ہوں، بریلوی ہوں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، نبی رہے سرکار اعلیٰ حضرت، نبی رہے سرکار بلبل ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وقت ہو گیا ہے اور چونکہ 1:40 پر ہماری خانقاہ کے رسم و رواج کے مطابق سرکار قطب عالم حضور سرکار قطب ہند حضور مفتی اعظم عالم علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس سراپا قدسیانی قل شریف کی محفل
1:40 پر یہاں منعقد کی جاتی ہے، اور کب سے؟ سن 82 سے، سن 82 سے منعقد کی جاتی ہے، 1:40 پر ہوتی ہے۔ وقت ہو گیا تو میں نے جو پیغام دیا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا؟ آ گیا؟ آ گیا؟ تو اب جب اس کو دیکھو گے تو کیا کہو گے؟ نہیں سمجھیں، سمجھے ہی نہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ وہ آیا ہے، یہ نہیں کہ وہ آیا ہے پیجامہ اٹھا کے آیا ہے، کہنے گا چلو اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا غازی میاں نے ہمیں اللہ اللہ سکھا دیا ہے، وہ آیا ہے تو چلو ایک بار سن لیتے ہیں، چلو وہ بھی تو اللہ نا وہ آئے۔ تو آج کا سبق یہ ہے، اس سے فخر سے کہو، فخر سے کہو ہم سنی بریلوی ہیں الحمدللہ۔ کیا الحمدللہ ہم سنی؟ الحمدللہ ہم سنی، الحمدللہ ہم سنی بریلوی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اسی مسلک پر، اسی منہج پر، اسی مشن پر قائم رہنا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور کچھ اپنے ناصحانہ کلمات سے کچھ آپ ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو نواز دیں، اور ہمارے بھانجے محمد حنظلہ رضا قادری، محمد حنظلہ رضا قادری، آج میں سوچ رہا تھا ان سے نعت پڑھوا دوں مگر راضی نہیں ہے، پڑھیں؟ اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہمارے بھانجے کی آج رسم بسم اللہ شریف بھی ہوگی، اور حضور سید صاحب قبلہ اور حضور مفتی صاحب قبلہ آپ دونوں کا دست شفقت اس بچے کے سر پہ رکھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ بچہ بھی آئندہ مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ علیہ کا عکس بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اسے کہا۔ السلام علیکم، حضور کی بارگاہ